جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرمائے. شیخ کو معاشرے کی کمیوں کو، خرابیوں کو بڑی کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی خوش اسلوبی سے اجاگر کیا. اور علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو صحیح بات ہے کہ اخلاق کے جن اخلاق فاضلہ پر ہم کو فائز ہونا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں اس میں بڑی کمیاں رہ گئی ہیں. اور یہ اسی لیے ہے، یہ ہمارا آپ کا ملنا اسی لیے ہے تاکہ کمیوں سے آگاہ ہو اور ایک خوبصورت اور صالح معاشرے کی تشکیل ہو. ایک اعلان مجھے کرنا ہے ہمارے بھائیوں میں سے. کسی کی ڈیزائر گاڑی ہے جس کا نمبر ہے 0171. میری درخواست ہے کہ وہ راستے سے اسے ہٹا لے، پارکنگ میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے. 0171 یہ ڈیزائر گاڑی ہے. امید ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں. اب ہم آپ کے سامنے اپنے دوسرے مقرر کو پیش کریں گے، جن کو آپ حضرات نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی بہت ہیں اور ہمارے ان حلقوں میں بھی بہت ان کے پروگرام ہوئے ہیں. اور فضیلت الشیخ عبد العلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، جو امام و خطیب ہیں مسجد ابو بکر بہرائچ میں اور علم شخصیت ہیں. اللہ رب العزت نے طلاقت لسانی سے بھی نوازا ہے. اور ہم نے شیخ کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے ہماری ضلع جمعیت نے، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں. یہ عنوان منتخب کیا ہے اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور جب نوجوانوں میں بگاڑ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پوری قوم کے اندر بگاڑ آ گیا، پوری ملت کے اندر بگاڑ آ گیا. لہذا انشاءاللہ ہمارے فضیلت الشیخ عبد العلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بغور خطاب کو سماعت فرمائیں اور دعا فرمائیں. اللہ تعالی ہماری اس اجلاس کے، ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور زندگیوں میں ایک تغیر لے کر آئے، ایک تبدیلی لے کر آئے. شیخ فضیلت الشیخ فلیتفضل مشکورا، تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. قابل قدر علماء کرام، اساتذہ کرام، قابل صدر احترام ناظم اجلاس عام، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر عمائدین جماعت و جمعیت، سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جوانوں اور نوجوانوں کی مشکلیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اپنے اساتذہ کرام کے سامنے. اللہ تعالی ہمیں کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمہید کے طور پر سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جوانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں جو پرفیکشن ہوتا ہے ویسے انسان کی زندگی میں اگر مکمل پرفیکشن کچھ آ سکتا ہے انسان کی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے تو اس کی جوانی کے ایام میں وہ پرفیکشن آ سکتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس عمر کو قوت سے تعبیر کیا ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا فرمایا جب تم کمزور تھے، کمزوری کی حالت میں مختلف ادوار سے گزارتے ہوئے 9 مہینہ پیٹ میں وقت گزارنے کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے 15 سال 20 سال کی عمر کو پہنچ کر طاقتور ہٹا کٹا جوان ہو جاتا ہے. پھر اس کی جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ طاقت اور قوت کا وقت ہوتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر اس جوانی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو کمزوری اور بڑھاپے کا مرحلہ کہیں گے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مرحلے کو تذکرہ فرمایا ہے، مراحل کا ذکر کیا ہے. بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا. انسان جوانی میں تھوڑا سا باولا ٹائپ ہو جاتا ہے، وہ فیصلے لینے میں جلد بازی کرنے لگتا ہے، وہ عام طور سے جذباتی ہو جاتا ہے. اگر اس کے پاس کتاب و سنت کی لگام نہ ہو، اگر اسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے گھیرا نہ گیا ہو تو وہ بے لگام جذباتی عام نوجوانوں کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ موضوع دیا گیا ہے اور اسی لیے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی.
اس عمر کی اہمیت اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ کی حدیث ہمیں ملتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے 2714 نمبر پہ, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس. مر جانے کے بعد کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کا ہر انسان جس کو حساب دینا کھڑا ہوگا, جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہ اپنے قدم کو وہاں سے ہلا نہ سکے گا, وہاں سے ہٹ نہ سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں میں 2 سوال عمر کے متعلق بتایا. ان عمرہ فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم نے اپنی عمر کہاں لگائی, کہاں کھپائی. اسپیشل انسان کی زندگی کا سب سے جو کیپٹل ایج ہے, جو سب سے اہم عمر اس کی ہوتی ہے, جس کو ہم جوانی کہتے ہیں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اپنی جوانی کو تو نے کہاں لگایا, جوانی کے ایام کہاں پر گزارے, یہ سوال کیا جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ بھی نہیں سکتا ہے. معلوم یہ ہوا جوانی کے تعلق سے انسان کو اور زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے, اس عمر میں اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں نوجوانوں کی ٹیم تھی. اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کے اعلان فرمایا, خود آپ 40 سال کی عمر میں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے 38 سال کی عمر میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں تقریباً ایمان لاتے ہیں, عثمان غنی بھی نوجوان ہے, حضرت علی بھی بچوں میں شمار ہوتے ہیں, پھر پوری جوانی کا دور اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص, زید ابن حارثہ, ارقم ابن ابی ارقم, اسی طرح مصعب ابن عمیر, عبد الرحمن ابن عوف, صحابہ کرام میں نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم ہے, ایک پوری جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد رہا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھی, آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے, بہت نبیوں کا تذکرہ فرمایا, کئی غیر نبیوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا, لیکن قرآن میں ایک قصہ ایسا بھی ہے جس قصے میں اللہ رب العالمین نے اس قصے کے کیریکٹر کی ایج کیا تھی وہ بھی اللہ نے بتایا ہے. سورۃ الکہف پڑھیں آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک بالحق, اے میرے پیغمبر آپ کو میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں, ایک سچی کہانی, ایک سچا واقعہ قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, اصحاب کہف کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا اور فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب العالمین پر ایمان لائے, ان کے ایمان لانے کے بعد ان کو ہم نے مزید ہدایت دی. وربطنا علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو بھی مضبوط فرما دیا. اس آیت پہ غور کریں تو نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی قیمتی چیز میں اللہ نے دی ہے. نوجوانی میں, جوانی کی عمر میں ایمان, اور ایمان کو آگے بڑھانا, اس پہ خود ثابت قدم رہنا, اس کے لیے ضروری ہے دل کا مضبوط ہونا. فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا میں نے. اگر آدمی جوان ہے, بہت سارے ایسے جوان ہمارے سماج میں ہیں جو جسمانی طور سے جوان ہے لیکن دل دیکھیں گے تو بزرگوں اور بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہے, حوصلے پست ہیں, ہار گئے دنیا سے, اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے فیصلے پر ہار مان لی, قدم اٹھانا بند کر دیا. اللہ نے فرمایا نوجوان وہ کامیاب ہوگا دین کے اعتبار سے وربطنا علی قلوبہم, جس کو جوانی کی عمر میں جسم کے ساتھ ساتھ مضبوط دل بھی دیا جائے. آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سماج میں رہتے ہیں. آج آپ دیکھیے شہروں میں کیسے کیسے چائے کے ہوٹلز اور کیفے کھلے ہوئے,
عجیب عجیب نام ہے. چائے اور کافی کے ساتھ سٹے بازی بھی کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر آپ جا کے سروے کیجئے کون لوگ وہاں جا رہے ہیں. ایسے ہی نوجوان جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے اپنے خیالات کی گندگی ہے. ناجائز رشتوں کی بے برکتی اور نحوست ہے جس سے وہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں. اور اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے گھر والوں سے دور ان کیفے میں ہوٹلوں میں جا کر چائے اور کافی کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا کش لے رہے ہیں, کچھ تو شراب پی رہے ہیں. اس طرح سے اپنا غم بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسلم سماج کے نوجوانوں کی کہانی ہے. آپ دیکھیے, میں اگر اپنے شہر کی بات کروں جہاں میں رہتا ہوں, شہر بہرائچ, کتنے ایسے کیفے کھلے ہوئے اور جن لوگوں نے دورے کیے, رات میں سروے کیے, ان لوگوں کا ایک اندازہ ہے کہ اگر رات میں 12-2 بجے شہر کے اندر کونے کونے میں ہر جگہ موجود کیفے کا سروے کر لیا جائے تو 1000 نوجوان کم سے کم مسلمان موجود ہوگا جو سگریٹ پی رہا ہوگا اور چائے اور کافی کے ذریعے سے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے آیا ہوگا. اور ماں باپ کا ڈر بھی نہیں ہے, ماں باپ کو ڈرا کے رکھا ہے, ماں باپ کی جرأت بھی نہیں ہے کہ بول سکے بیٹا 2 بجے کہاں تھے. یہ اپنے قوم کے جوانوں کی حالت ہے. اس لیے یہ موضوع اور ضروری ہو جاتا ہے. اس پر سوچنا, بولنا, سمجھنا, عمل کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں نے غیروں کی طرح اپنا ایک ویژن بنا لیا ہے. اگر کوئی 10 نوجوانوں کی ٹولی میں, چونکہ میں بھی 30-32 سال کا نوجوان ہوں, الحمدللہ جنتیوں والی عمر سے گزر رہا ہوں, اس لیے نوجوانوں کی فیلنگ قدریں سمجھنے میں شاید کامیاب ہو جاؤں. 10 نوجوانوں کی اگر ٹیم ہو, اس میں ایک نوجوان مسجد کے امام صاحب سے مل لیا, دین کی طرف راغب ہو گیا, اس کو امام صاحب نے سمجھا دیا کہ نماز پڑھو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب وہ تیار ہو گیا, اپنے باقی 9 دوستوں میں جب جا کر ذکر کرتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے, رات کو ہوٹل بازی نہیں کرنی چاہیے, یہ اس طرح کی بری عادتوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. باقی 9 دوست کیا جواب دیتے ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ ملا جی کے بہکاوے میں آ گیا, یہ امام صاحب کے بہکاوے میں آ گیا. تو مؤذن بننے لائق ہے, تو مسجد کے امام بن جا, تو بابا ہو گیا, تو سادھو ہو گیا, تو زندگی کا مزہ نہیں لے پائے گا. ارے میرے بھائی, جسٹ چل, جسٹ انجوائے یور لائف. اس طرح کے جملے کا آجت ہے, زندگی کا مزہ لو, کھاؤ پیو مست رہو, اسی کو زندگی کہتے ہیں. اس طرح کے جوابات ملتے ہیں اور شاید ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں. کھاؤ پیو مست رہو یہ جملہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ دہریوں کا جملہ ہے, یہ منکرین کا جملہ ہے, یہ کافرین کا جملہ ہے, یہ آخرت سے نابلد لوگوں کا جملہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, کافروں کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, آج زندہ ہے کل مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے. ایسے ہی مرنا جینا لوگوں کا لگا رہے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, دوبارہ ہمیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا. اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آج جو یہ کفار اپنے جملے اس طرح کی ادا کر رہے ہیں اور دہریہ ملحد قسم کے لوگوں کی یہ جملے ادا ہو رہے ہیں, ان کو کل قیامت کے دن افسوس ہوگا, کاش کی اسلام کو قبول کر لیا ہوتا, کاش کی اسلام کی باتوں کو مان لیا ہوتا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 3 ہی پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, دنیا میں سب سے بڑی اگر نعمت آپ کے ہمارے پاس ہے تو نعمت اسلام ہے, نعمت ایمان ہے. اس پر جتنا اپنے رب کا آپ شکر کریں گے, آپ کی ایک ایک سانس بک جائے گی. اس نعمت کا آپ اس کے مطابق آپ شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے فرمایا, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جب کافروں کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کا فرشتہ آتا ہے تب افسوس کرتے ہیں, قبر میں جب مارے جاتے ہیں تب بھی افسوس کرتے ہیں.
کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بھی افسوس کریں گے جب اپنی نظروں کے سامنے مسلمانوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تب بھی افسوس کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ کفار کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اللہ فرما رہا ہے ان کی دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر, ان کے سسٹم کو دیکھ کر, ان کے اسٹائل کو دیکھ کر اے مسلمانوں اس کو کاپی نہ کرو, اس طرح کی اپنی زندگی کو مستانی نہ بناؤ. اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہیں چھوڑ دو, کھانے دو, پینے دو, مستی کرنے دو, زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں مزہ لینے دو. ایک دن آئے گا یہ اپنی امیدوں کو لے کر دنیا سے چلے جائیں گے, پھر ان کو معلوم ہو جائے گا حق اور سچ کیا ہے. یہ افسوس کریں گے آج اسلام ہے اس کی قدر کر لو. اتنی اہمیت. سورہ آل عمران پڑھتے ہیں آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, ایمان کے بغیر دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے. کل قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے جائے گا, کوئی بھی کافر اگر پوری زمین بھر کے سونا اللہ رب العالمین کو فدیے میں بھی دینا چاہے تب بھی اللہ قبول نہ فرمائے گا. اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمارے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کی ویلویشن دیکھو. اللہ فرما رہا ہے پوری زمین بھر کے بھی سونا اگر لگایا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی, جنت نہیں مل سکتی. آج دنیا میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے, ایمان والا بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے. مسلمان بن کے رہو. اللہ قرآن کریم میں بارہا کہتا ہے اور ائمہ حضرات ہر خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور جب تک دنیا میں رہو اسلام پہ رہو, جب تمہارا خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو, دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ. ایمان کا سودا نہ کرو, ایمان کی قدر کر لو. یہ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے, ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ بائی چانس ہماری زندگی میں آ گیا, اور عام طور سے دین کو اگر دیکھا جائے تو دین ہماری زندگی میں نام و نشان کا نہیں. اور یہ حقیقت ہے آج کے نوجوان چاہے یونیورسٹی یا کالجز کے ہوں یا بزنس کی دنیا کے نوجوان ہوں, مارکیٹ کی دنیا کے ہوں, وہ اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ چلیں گے تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا, دنیا میں ہم دھتکار دیا جائیں گا. نہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہے. جیسا کہ مجھ سے پیش رو استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ نے اخلاق کریمانہ سکھایا. ایسے ولا اور برا کو پڑھیں, ایسے کفار کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھ لیں, سب کچھ آسان ہو جائے گا. آپ کو اسلام نے پوری گائیڈ لائن دی ہے. آپ زندگی کسی بھی زمین کے چپے میں گزاریں گے, اسلام آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑے گا, وہاں اسلام کی رہنمائی ضرور موجود ہوگی. آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اسی لیے ہم افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام کو بوجھ سمجھنے. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں, بغیر مقصد کی زندگی گزارے جا رہے ہیں. A person without a goal is doomed to work for a person having a goal. جب دنیا میں کسی انسان, کسی نوجوان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا, کوئی گول, کوئی پرپز نہیں ہوتا, ایسے ہی کھا رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, تو ایسے لوگ غلام ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے جن کے پاس مقصد ہوتا ہے, جن کے پاس کوئی گول ہوتا ہے, جن کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. اور ہم مسلمان یہ شکایت کریں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم نہیں. قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لوگ قرآن کریم نے ہمیں مقصد دے دیا, ایک گول دے دیا. اب اللہ رب العالمین کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت پوری زندگی کرتے رہو. یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جیسے سن تمیز کو پہنچے گا, جیسے بلوغت کی عمر کو کراس کرے گا, ذمہ داری عائد ہو جائے گی. مرتے دم تک یہ ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے.
یہ کون, یہ اتنا بڑا مقصد, کون اس پہ عمل کرے گا؟ آج ہمارے نوجوان یہ سوچ بیٹھے ہیں مسجد ہمارے محلے کی ہے, بزرگ ابا دادا ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد آباد تو ہے نا. گھروں میں صرف بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی, گھر میں نماز تو ہو رہی ہے, گھر میں نئی نویلی آئی ہوئی دلہن اور بہو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, کیونکہ شادی سے پہلے وعدہ اور اس طرح کی تعریف کی گئی, کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بند کرے گی, تو نماز اور روزہ گھر میں تو ہو ہی رہا ہے. میرے نوجوانوں, اسلامی بھائیوں, اصل عبادت کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ نوجوانی ہے, وہ جوانی کی عمر ہے. اللہ رب العالمین اسی عمر کی عبادت کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا. صحیح بخاری اٹھائیں, صحیح بخاری میں 660 نمبر پر روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالی سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پایا ہوگا, اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارا ہوگا, 5 وقت نمازوں کی پابندی کی ہوگی, رمضان کے روزے رکھے ہوں گے, اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. شاب نشأ فی عبادت اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں, کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. ساری دنیا میں آج 7.5 ارب, تقریباً 8 ارب لوگ ہیں, اور قیامت تک نہ جانے کتنے ہو جائیں گے. اتنے سارے اربوں کھربوں لوگوں میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرما رہا ہے, آپ کا ایک الگ زمرہ بتا رہا ہے, آپ کا ایک الگ حصہ بتا رہا ہے, آپ کو بائی نیم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو اپناؤ اور سایہ نصیب ہو جائے گا, اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہو جائیں گے. بڑی قربانی کی بات ہے یہ. جوانی کے عالم میں, جوانی کے اوقات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے کیریئر بنانے کے لیے آخرت کے کیریئر کو خراب کر رکھا ہے. اسلام کبھی اس کے خلاف نہیں, ابھی آگے بات آئیں گی. اسلام کو دیکھیں, اسلام تو خاص طور سے نوجوانوں کو اور سارے مسلمان کو جو مکلف ہیں اسلام کے سارے اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. آج ہمارا نوجوان نہیں کرتا ہے. اگر آپ غور کریں, یہ جو مشکل ہے دین سے دوری, نوجوان کا دور ہو جانا, یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک پریشانی ہے, ایک عالمیہ ہے, یہ سب سے بگیسٹ میجر پرابلم ہے ہمارے یوتھ کی, ہمارے نوجوانوں کی. یہ دین سے دور ہے, اسی لیے نعرہ دے رہے ہیں کہ کھاؤ پیو موج کرو مست رہو. جب دین سے دور ہوں گے, یہی جب لوگ مارکیٹ میں جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے, حلال و حرام کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں. جب یہ کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے, یہ حلال اور حرام رشتے کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں. دین کے قریب آنا یہ ضروری ہے تاکہ دین پر چلا جا سکے, دین کے علم حاصل کیا جا سکے. اس پرابلم اور اس مشکل کا اگر ریزن دیکھا جائے تو میرے سمجھ میں 2 ریزن آتے ہیں دین سے دور نوجوان کی. 2 ریزن ہیں. نمبر 1, آج کا نوجوان دینی علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا. نمبر 2, اگر سیکھ بھی رہا ہے تو غلط پلیٹ فارم سے, غلط لوگوں سے. ان دونوں چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان دونوں پریشانیوں اور مشکلوں کا حل کیا ہے؟ پہلی پریشانی کہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا. آئیے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ جو حدیث پاک میں آیا ہے سنتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان 631 نمبر پہ روایت ہے. مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, نوجوان ساتھی غور سے سنو, اس میں بڑی عبرتیں, بڑی نصیحتیں, بڑے اسباق. مالک بن الحویرث فرماتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے. کون لوگ؟ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ. اللہ کے نبی کے پاس
علم سیکھنے کے لیے، طور طریقہ سیکھنے کے لیے، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے، عبادت سیکھنے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے میرے ساتھ۔ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، نوجوان تھے، جوانی کی عمر والے لوگ تھے۔ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، we are youth، ہم نوجوان تھے، آئے نبی کے پاس۔ نبی کے پاس نوجوان آئے؟ آج نوجوان مسجد میں جاتا ہے، اپنے علاقے کے بڑے عالم سے ملاقات کرتا ہے؟ نہیں، دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، خیر خیریت پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن المدنی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک ائمہ حضرات کی خبرگیری کرنے کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، شاید امیج تھی، اس میں لکھا تھا کہ امام صاحب کی جو ضرورتیں ہوں وہ نوجوان حضرات اور محلے اور سماج کے لوگ، اگر کوئی کارپنٹر ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو فری میں کر دے، اگر کوئی پلمبر ہے ضرورت پڑے تو فری میں کر دے، کوئی دکاندار ہے ضرورت تو فری میں کر دے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی تھی۔ شیخ یہ نوبت تب آئے گی جب یہ عوام اپنے ائمہ کے بارے میں جانتی ہو کہ بھوکا ہے کہ کھایا ہوا ہے، کوئی خبرگیری ہی نہیں، بعد میں بات آتی ہے۔ یہاں تو ڈھونڈنے پہ وہ لوگ ملتے ہی نہیں۔ میں امام ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے جن کے پاس ہنر بھی ہوتا وہ چھپاتے اس لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مولانا صاحب کہتے ہیں رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو، ڈرتے ہیں، رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو یا کچھ کم لے لو، کہتے تھے یہ سامان ہی نہیں ہمارے پاس، ہم یہ والا نہیں کرتے ہیں، یہ بہانے بازیاں ہیں۔ کیوں؟ کہیں کنسیشن نہ دینا پڑے، کہیں چھوٹ نہ دینی پڑے۔ یہ نوبت ہمارے سماج کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی ہے، اور جس سماج میں نوجوان سب سے زیادہ مسجدوں سے جڑے ہوں، امام صاحب سے جڑے ہوں، یقین مانیے وہ دینی سماج ہے، اس سماج کے اندر برائیاں کم ہوگی یا نہیں ہوں گی۔ مالک بن الحویرث فرماتے ہیں ہم آئے نبی کی بارگاہ میں، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ہم عمر تھے، ہم لوگ نوجوان تھے، جوان تھے، نبی کے پاس آ گئے۔ فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 20 دن ہم رکے۔ 20 منٹ میں ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، 1 گھنٹے میں حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ سگریٹ پینا ہے، دوستوں کی مجلس میں جانا ہے، عالموں کے پاس لوگ ٹائم نہیں دینا چاہتے اور نہ اپنی مجلس میں بٹھانا چاہتے۔ کیوں؟ آج کے نوجوانوں کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس میں منکرات کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو، اگر کوئی عالم ربانی اس مجلس میں بیٹھے گا ضرور ٹوکے گا، اس لیے کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مولانا کو یہاں بیٹھنے دو اور نہ یہ ٹوکیں گے، موج کو۔ صحابی کہتے ہیں فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، 20 دن رکے، 20 دن رکے صحابہ، نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں۔ اب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کی نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی حدیثیں ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ نوجوان حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں لے رہے۔ 20 دن گزر گئے، جب نوجوانوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ ان کو اپنے اہل و عیال میں جانے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اے نوجوانوں کی جماعت، اے 20 میرے نوجوان مہمانوں، تم سب کے سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اپنے اہلیہ حضرات کی، اپنے اہلیہ خواتین کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلموہم ومروہم، جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں کو سکھانا، وہ جا کر اپنے اہل و عیال کو سکھانا۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب صحابہ اگر نماز نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا اس کے اپوزٹ پڑھیں گے؟ اسی انداز میں، اسی طریقے سے پوری کیفیت کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو
پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں بخاری کتاب الاذان 631 میں. آپ دیکھیے کہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے پڑھتے تھے, رفعین کرتے تھے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں رفعین منسوخ ہے, جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں, نجائز تعویل کرتے ہیں. انکار حدیث کی ایک چور شکل یہ بھی ہے کہ نبی کی حدیثوں کو تعویل کر کے اپنے مسلک کے مطابق بنا لینا. اٹھاؤ بخاری شریف کو, اٹھاؤ مسلم شریف کو, اور حدیثوں کو ایمانداری سے پڑھو. رب کعبہ کی قسم مالک ابن الحویرث نے اور ان کی ساتھ کے نوجوان ٹیم نے نبی سے جو نماز سیکھی تھی وہ ہو نماز اگر اہل حدیثوں کو نہ ملی تو جو کہو ہارنے کو تیار ہو. نوجوانوں نے وہی نماز سیکھی ہے. اور آج ہمارا نوجوان کہتا ہے, ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے, ایک ہوٹل پہ ہم لوگ کچھ ناشتہ کرنے کے لیے رک گئے. ہمارے ہی شہر کے کوئی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے, اتفاق سے ملاقات ہو, سلام کیا. شاید ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ لگ گیا, انڈیکیٹر آن ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اب دور سے کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ والے ہیں. اب جس سے کہہ رہے تھے اس سے میری ملاقات تھی, ہماری مسجد آ چکا. وہ کہا ادھر ادھر کہنے سے کیا مطلب ہے, چلو پکڑ کے لایا میرے سامنے بٹھا دی. کہا آپ بتاؤ, آپ جو پوچھنا پوچھو شیخ سے. اب کہنے لگے ارے کیا پوچھنا, یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں اور اس میں کیا ہے, اب نماز رفعین کریں نا, ترنت سرنڈر کر گئے. یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی حالت ہے. علمی اعتبار سے یہ کورے بیچارے. میرے نوجوان ساتھیوں, ان کے بہکاوے میں نہ آؤ, کتاب و سنت کی طرف قریب آؤ, علماء حق کی باتوں کو سنو. پہلی وجہ ہے بدعمالیوں کی, نوجوانوں کی کمزوری کی, بربادی کی. پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. قرآن کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آؤ رب کی طرف دوڑ کے آؤ. کتنے نوجوان ہیں جو اذان ہوتی ہے اور رب کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی مسجد میں آتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ جو تھوڑے دیندار گھرانے کے, جن کے ابا اماں نمازی تہجد گزار ہیں, اذان ہو رہی ہے, دوستوں کی مجلس ہے, گانا چل رہا ہے, کہتا بند کر لے بھائی, بند کر لے, اذان ہو رہی ہے. اذان ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں چالو کر, بہت اچھا تھا, چالو کر. یہ ہے دینی لیول. اذان دی جا رہی, حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. نوجوان کہہ رہا ہے بند کر لے, اگر دیندار ہے تو بس اتنی سی دینداری باقی بچی ہے الا ماشاءاللہ. اور ہماری ماں بہن اپنے گھروں میں اگر دیندار ہے تو کہتی ہے دوپٹہ اوڑھ لو, اذان ہو رہی ہے. پھر جیسے اذان ختم ہوئی پھر سے سیریل چالو, پھر وہی ساس بہو. یہ حیثیت دین کے قریب ہو. صحابہ گئے 20 دن رہے, نوجوان تھے. جب ضرورت, جسمانی ضرورت محسوس ہوئی تب نبی کریم نے ان کو خود واپس کر دیا, حکم دیا جاؤ جو سیکھا ہے سکھانا. آج ہمارے نوجوان کہاں سیکھتے بیچارے جی, جا کے اپنی بیوی کو سکھائے. اور ہم نے تو اپنا حلیہ اور اپنا اسٹیٹس اپنی بیویوں کی نظروں میں اتنا بددین و بد کردار بنا رکھا ہے. اگر دین کی بات کرتے تو بیوی منہ پہ جواب دیتی ہے, زیادہ ملا گیری کرنے کی ضرورت نہیں, جانتے ہیں کتنے میں کھو. یہی حالت ہے. اگر ہم دین اعتبار سے مضبوط رہیں, مجالے بیوی کہتے ہیں نہیں خود. اس لیے میرے ایک دوست نے ایک بار مجھ سے پوچھا, میری شادی ہو چکی تھی, اس کی ہونے والی تھی. کہا کہ بولے بھائی بتاؤ کیا ایسا کریں کہ بیوی عزت کرے. سنو کہ شادی کے بعد ملیہ میٹ ہو جاتی ہے, تہس نہس ہو جاتی ہے, عزت جنازہ نکل جاتا ہے, بیوی ہی قدر نہیں کرتی. میں نے ایک بات کہی, شاید کہ آپ سب اس پہ متفق ہو. میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے. ویسے تو گناہ کرنا نہیں, خاص طور سے بیوی کے سامنے گناہ نہیں کرنا, خاص طور سے بیوی کے سامنے. اگر ایسا ہو جائے فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج جناب علی کی حالت یہ ہے, بیوی کے ساتھ بستر پہ مووی دیکھ رہے ہیں, بیوی کے ساتھ بستر پہ گانے سن رہے ہیں. اب پھر جب آپ نماز کے ٹائم کہو گے وہ آپ کی بات مانی نہیں, وہ تو جانتی ہے آپ کتنے پانی میں ہو, وہ آپ کی اصلیت جانتی ہے.
ایک شوہر ذمہ دار ہے، میرے نوجوان ساتھیوں ذمہ دار ہو، کل قیامت کی دن اللہ جیسے آپ سے پوچھے گا نہ اذان ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھا، ایسے تمہاری بیوی کی ذمہ داری کی وجہ سے تم سے پوچھے گا، بیوی کا بھی ابال تمہارے اوپر آ جائے۔ سیکھو، سکھاؤ بیویوں کو۔ نوجوان صحابہ سیکھتے ہی گئے، سکھائے۔ تو پہلا حل یہ ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ اور دوسری پرابلم کیا ہے؟ اکثریت جو یہاں پر نوجوان ٹیم آئی ہوگی، میرا حسن ظن ہے دیندار ہے، دیندار ہے، عالم علماء کی تقریریں سنتے ہوں گے، درس و دروس سننے کی کوشش کرتے ہوں گے، تبھی تو بیچارے سفر کر کر کے یہاں آئے، دھوپ میں بیٹھے، گرمی میں بیٹھے، ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ لیکن ان میں بھی اکثریت ان کی ہے جو فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع کو نہیں سننا چاہتے، جو حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو سلفی علماء کو نہیں سننا چاہتے، ان کو مرچ مسالہ چاہیے۔ اور اگر نہیں مرچ مسالہ تو وہ پڑوسی ملک کا جو نمبر بتا، واہ واہ کیا بات ہے، یہ مولانا نمبر ہی نہیں بتاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ریسرچر ہے، یہ محقق ہے، دیکھو حوالے کے ساتھ بولتا ہے۔ دوسری بڑی پرابلم ہماری ہے، مشکل ہے، دینی پرابلم، کہ ہم اور آپ اگر دیندار ہیں بھی تو ہم غلط پلیٹ فارم سے دین لے رہے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائے، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج لوگ ریفرنسز دیکھ دیکھ کر، سوشل میڈیا کے ویوز دیکھ کر، یوٹیوب کے ویورز کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں بڑا عالم ہے، کیا ہوا ڈگری نہیں ملی۔ اور کچھ جو زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے کہتے ہیں شیطان نے آیت الکرسی بتائی تھی تو انجینئر کو سنے تو کیا عیب ہے، کیا برائی ہو جائے گی، غامدی کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی۔ یہ موسٹ اسمارٹ لڑکے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بٹھا کر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت کینسر والی بیماری میں مبتلا ہے، کینسر والی بیماری میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو اہل علم سے پوچھو، اللہ کی قسم ہے کوئی اگر قرآن و سنت کے علم کو علماء کے سامنے زانوے تلمس کر کے نہیں پڑھا ہے اور علماء کے رابطے میں نہیں پڑھا ہے، علماء کے رابطے میں رہ کر قرآن و سنت کا علم منہج سلف پہ نہیں لیا ہے، اس کے پاس اگر پورے لکھنؤ شہر برابر لائبریری بھی ہو جائے وہ ایک عالم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے صبح سے شام تک جتنے حوالے دینے ہو دے لے جائے، نہیں برابر ہو سکتا ہے۔ آپ اس پہ یقین کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ اسی عالم ربانی کو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ علماء سے سنو۔ آج کون کس کو سن رہا ہے؟ غامدی کو سنے جا رہے ہیں، گوہر شاہی کو سنے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر کو سنے جا رہے ہیں، احمد عیسیٰ کو سنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے جا رہے ہیں۔ یہ سب گمراہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی باطل افکار کے لوگ ہیں جو آج سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ٹارگٹ ہو، کیونکہ آپ بگڑے تو آنے والی جنریشن ان کی گود میں کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اگر آج آپ نہیں سدھرے تو آپ نہ تو خود کو بچا سکے ہو نہ اپنی آنے والی اولاد کو بچا سکو گے۔ یہ ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے۔ ان گمراہ افکار کے دعات الی النار سے بچو، ان سے دور آؤ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، آج اپنی جماعت کے پاس اکابر علماء موجود ہیں جن کو علم کے تمام مسائل پر تقریباً دسترس حاصل ہے، جن کو علم رسوخ حاصل ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، ان کی قدر کر لو۔ آؤ آپ شیخ رسول اللہ عباس المدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ آپ ڈاکٹر اجمل منظور حفظ اللہ کو سنو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو سنو، آؤ آپ کو اپنے ہی ہندوستان کے اندر چیدہ چنیدہ علماء مل جائیں گے۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر
हफिज़हुल्लाह को सुनो। इसी तरह से हर मुल्क में तकरीब हर शहर में जो बड़े शहर हैं अपनी जमात के काबिर उलमा मौजूद है, उन्हें सुना करो, उनके करीब जाया करो, उनसे सवाल किया करो। शेख अब्दुल हसीब अल मदनी हफिज़हुल्लाह है, इसी तरह से शेख जफरुल हसन मदनी हफिज़हुल्लाह है, शेख इनायतुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह है, शेख किफायतुल्लाह सनाबली हफिज़हुल्लाह है। इसी तरह से अपनी जमात के बेशुमार काबिर उलमाए किराम है। आपके शहर में फजीलतुल शेख अताउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह है, डॉक्टर शाहिद मुबीन साहब मौजूद है और फजीलतुल शेख शहाबुद्दीन अल मदनी हफिज़हुल्लाह है। आप इन उलमा से जुड़ो तो सही, इन जाहिरों के करीब न जाओ, इनसे दीन न सीखो। अल इस्नादु मिन अद्दीन, दीन सीखने के लिए जिसको उस्ताद बनाते हो, याद रखो ये मामूली चीज नहीं है, इनके पास जो होगा वही आपको देंगे। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, गौर किया करो कि दीन तुम किससे ले रहे हो। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया नौजवान जो दीनदार है उनका यही है कि उनको पसंद नहीं आ रहे ये लोग। दो नौजवान हमारी मस्जिद में आए एक दिन और कुरान हदीस की बात करने लगे। मैं तो भाग गया कि ये कहां से कुरान हदीस और नंबर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू करते करते कहते इमाम साहब ने फरमाया। मुझे इमाम साहब? कौन से इमाम साहब ने फरमाया? का वो इमाम। इमाम की स्पेलिंग अगर इंग्लिश में लिखेंगे IMAM, वो कह रहा नहीं ई से इमाम। मैं क्या? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसको इमाम मान रहे हैं जो सहाबे किराम के ताल्लुक से अपनी जबानों को गंदा करता रहता है, जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता रहता है। तौहीद के बारे में बोल दिया, हमारे अहले हदीस लड्डू हो जाते, वाह तौहीद की बात कर रहा है। सिर्फ तौहीद अपना लेना और रफ़े देन आमीन के साथ नमाज पढ़ लेना, यही अहले हदीसियत है, ये पूरा मनहज है। इस पे आपको आना होगा, इसको मुकम्मल तरीके से आपको अपनाना होगा। सहाबा के ताल्लुक से जो सही मनहज उसको अपनाना होगा। उमरा और सलाफीन के ताल्लुक से जो अहले हदीस का मौक़िफ़ उसको भी अपनाना होगा। ये दो चोर दरवाजे हैं जिससे आज अपने अहले हदीसियत को जब पहुंचाई जा रही है। मेरे भाइयों गौर करो, ये दीनी मसला है, दीनी मसला है। जो दीनी प्रॉब्लम थी जिसके ताल्लुक से मैंने गुफ्तगू की, कुछ वक्त बाकी है। दुनियावी प्रॉब्लम, बस दो ही प्रॉब्लम मुझे बतानी है। एक दीनी प्रॉब्लम थी जिस पे बात होगी, दुनियावी प्रॉब्लम, दुनियावी मुश्किल, दुनियावी परेशानी क्या है और नौजवान के दिल में क्या चल रहा होगा। मैं अंदाजे के मुताबिक या अपने ऊपर अगर कहूं या अपने आसपास के दोस्तों के ऊपर जो तजर्बा हुआ उससे देखकर कहूं तो ये है कैरियर बन जाए। क्या बन जाए? कैरियर बन जाए। सही है ना? दीन के बाद, बल्कि दीन के साथ या दीन से पहले अक्सर नौजवानों की क्या प्रायोरिटी है? कैरियर बनाना। मौलवी साहब ने देखा 30 साल का लड़का, शादी कर लो। अरे अभी कहां, अभी तो पैर पे खड़े हुए। कैरियर बनाना। कैरियर में क्या क्या चीजें आ रही हैं? तालीम, जॉब या नौकरी, बिजनेस, ये तीनों चीजें बनाने को कैरियर बनाना कहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नेक लोगों ने कारून को कहा था, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दुनिया में तुम्हें अता फरमाया है उसको खर्च करके आखिरत कमाने की कोशिश करो। हाँ, दुनिया में दुनिया का जो तुम्हारा हिस्सा उसे न भूलो। इस्लाम माल कमाने से नहीं रोकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने सहाबी हजरत आमर से फरमाते हैं, तुम फला जंग के अंदर चले जाओ, मुझे उम्मीद है तुम्हें माल गनीमत मिलेगी, मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ माल मिल जाएगा। सहाबी का जज्बा देखो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अदबुल मुफरद के अंदर 299 नंबर पे इसको नकल किया। सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नी लम मुस्लिम रग़बतन फिल माल, अल्लाह के नबी, माल की लालच में मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है। व इन्नी अस्लमतु रग़बतन फिल इस्लाम फ़अकून मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम और ईमान की रग़बत में, लालच में इस्लाम को कबूल किया है। अल्लाह के नबी, मैंने इसलिए इस्लाम कबूल किया कि मैं अपने नबी के साथ रहूंगा, मुझे अपने
अपने नबी की जानशीनी मिल जाएगी, मुझे अपने नबी का साथ मिल जाएगा, अपने नबी की बातों को सुनने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्र, ऐ अम्र, नेमल मालु सालिहु लिल मर्इ सालिह, अगर माल नेक इंसान के हाथ में आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाए। यानी कि अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, माल कमाओ, खूब कमाओ, हलाल कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और नेक रहो। अगर नेक इंसान के हाथ में अरबों खरबों रुपए आ जाए तब भी इंसान बर्बाद नहीं होगा, वो काबिल तारीफ है, वो महमूद सिफत है, वो कोई बुरी सिफत नहीं है। माल कमाना बुरा नहीं, बल्कि कुरान करीम पढ़े सूरह जुमा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया, फइदा कुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। ईमान वालों, जब जुमे की नमाज अदा कर दी जाए, नमाज से फारिग हो जाओ, अल्लाह की जमीन में तुम कुशादा हो जाओ, फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह ने जमीन में रोजियां फैला रखी है, जाओ अपनी रोजियों को तलाश करो, रिज़्क़ को तलाश करो, माल कमाओ। इस्लाम माल कमाने के खिलाफ नहीं, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मुसलमानों, अपने रिश्तेदारों को दो, करीबों को दो, मिस्कीनों को दो, यतीमों को दो, पड़ोसियों को दो, रिश्तेदारों को दो, दोस्त अहबाब को दो, माँ बाप के ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो। मेरे भाइयों, जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो कैसे खर्च करेगा? जिसके पास कुछ माल ही ना होगा वो रिश्तेदारी भी निभाने में थोड़ा कच्चा नजर आ जाएगा। इसलिए माल कमाओ, खूब मेहनत से कमाओ, हलाल और हलाल रिज़्क़ कमाओ। अल्लाह ताला इससे मना नहीं फरमाता। अच्छे हाथ में माल होना चाहिए, अच्छे हाथों में माल होना चाहिए, लेकिन याद रखना, माल कमाने के चक्कर में ये न भूलना कि आखिरत बनानी है। अल्लाह ने फरमाया, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वो बाकी रहने वाली जिंदगी है। मवारिदुज़्ज़मान की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा दुनियाहु व गर्र बि आखिरती, जिसने आखिरत के ऊपर अपनी दुनिया से मोहब्बत की वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा देगा, बर्बाद कर लेगा। वमन अहब्बा आखिरतहु अगर्र बि दुनिया, और जिसने आखिरत को मोहब्बत की और सिर्फ आखिरत से मोहब्बत की और दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया, यानी साधु बन गया, यानी कि इंसानों की जमात से निकलकर रब्बानियत इख्तियार कर लिया, वो इंसान भी खसारे में, नुकसान में। फ़आफ़िरू मा यनफ़ा अला मा यबक़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, यानी आखिरत की जिंदगी है, उसको बनाने के लिए हमेशा तगोदो करते रहो, मेहनत करते रहो। हमेशा उस आखिरत की जिंदगी को बनाने के लिए दुनिया अगर फना करनी पड़े तो कर दो, माल और जायदाद छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, लेकिन रूहानियत इस्लाम में हराम है। यानी अल्लाह ताला कुरान करीम में जो फरमा रहा वही अल्लाह के नबी फरमान दे रहे हैं, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आखिरत की जिंदगी हमेशा दुनिया की जिंदगी से बेहतर है, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये कैरियर है। बाज़ दफा कैरियर बनाने के चक्कर में दीन को बेच डालते हैं। ये तीनों चीजें कैरियर में, तालीम, जॉब और बिजनेस। कैरियर जो दुनिया की जिंदगी में इंसान जिसको कामयाबी कहता है, एक अच्छा जॉब हो या कोई कारोबार हो, हलाल रोजी आए, बाल बच्चों को पाल सकूं, रिश्तेदारी निभा सकूं, रिस्क आता रहे, मुसलसल रहे, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, कुछ जमीन जायदाद बना लूं, अल्लाह के राह में खर्च करूं, मस्जिदों में डोनेट करूं, मदरसों में डोनेट करूं, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, बेवाओं पे खर्च करूं, इसके लिए आदमी कोशिश करता है। लेकिन नौजवानों की राह में इसको पाने में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। जिंदगी को कामयाब बनाने में तीन बड़ी रुकावटें। नंबर एक, स्मोकिंग, नशाखोरी, लत में मुब्तला हो जाना। आज हमारा नौजवान शराब का रसिया, चरस, गाजा, भांग, आन सब कुछ खा पी रहा है, शराब पी रहे हैं लोग। देखिए ठेकों पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ
یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. اور عام طور سے جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں نشے کے انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر جوئے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اب دیکھیے شہروں میں تو چھوٹے شہر سے بلانگ کرتا ہوں، بعض جگہوں پہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے بس دکانیں فکس، رات میں لائٹیں جل رہی ہیں، کیرم بورڈ کا گیم ہو رہا ہے، کوئی جوا ہے، کوئی اس پہ گیم لگا رہا ہے، کوئی پیسے لگا رہا ہے. بغل میں چائے کی دکان ہے، اسی میں چائے بھی بک رہی ہے، سگریٹ بھی بک رہا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، نشہ بھی چل رہا ہے اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے. یہ سب کچھ جوان کر رہا ہے. ایسا شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ 100 200 1000 کما کے ماں کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں. باپ کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. اپنا وقت ضائع کر رہا، برباد کر رہا ہے. کامیابی سے قریب بھی نہیں دھکے گی جو رات کو جاگ جاگ کے دکانوں میں کیرم بورڈ کھیلتا ہو، لوڈو کھیلتا ہو، وہاں پر ڈریم 11 کے گیم کھیلتا ہو اور اپنے گھر کے باہر بیٹھ بیٹھ کے یہ موبائل گیمز میں مبتلا ہو. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کی راہ میں نوجوانوں کی بڑی مشکل ہے کہ نشہ کی لت میں مبتلا ہو. میرے نوجوان، بعض لوگ تو شراب کو مانتے ہیں، ہاں غلط ہے، نہیں پینا چاہیے، لیکن پیتے ہیں. اس میں بھی مسلمان آج آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اکثریت سگریٹ بیڑی تمباکو کو غلط مانتی ہی نہیں. لو مولوی صاحب آپ دیتے رہو. ارے مولانا صاحب وہ مکروہ تو ہے. مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کھا سکتے. یہ کس مولوی نے بتا دیا؟ خود کی پیداوار ہے کیا؟ اور میرے ساتھ تو عجیب و غریب حادثے ہوتے ہیں. آج اسی پروگرام میں آنے کے جب سے اشتہار شائع ہوا، 3 لوگوں نے مجھے فون کیا. ایک صاحب بریلی سے، ایک صاحب یہیں آپ کے لکھنؤ سے، ایک صاحب اور جگہ سے، اور اپنا اپنا سا موضوع بتا رہے ہیں. شیخ آپ یہاں آ رہے ہیں؟ ہاں آ رہے ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے پردے پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے تقریر پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے اس پہ بول دیجئے. پروگرام کسی اور نے ارینج کیا، انہوں نے موضوع دیا بھی ہے. اب وہ باقاعدہ فوکس کرے، شیخ بول دیجئے اس پہ، ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ اس پہ اچھا بولتے ہیں. اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ندیم بھائی، ڈاکٹر شاہد نبین صاحب جو اس پروگرام کو آرگنائز کیے ہیں، ان کے موضوع پہ بولوں کہ ان کے موضوع پہ بولوں؟ تو میں نے یہی کہا کہ آپ پروگرام کے آرگنائزر سے بات کر لو اور کہلوا دو کہ موضوع بدل دیجئے تو میں بول دوں گا، ورنہ پھر اپنے یہاں کرو، پھر جو موضوع دو اس پہ بول دوں گا. عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو کھاتے ہوئے اب ٹوک دیا، اے بھائی غلط ہے، یہ غلط ہے. اچھا وہ مولانا صاحب وہ بیٹیوں کا حصہ دینا ٹھیک ہے، مطلب ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑیے، ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ مولوی صاحب یہ تو مکروہ ہے نا، مکروہ بس. اور بتاؤ مولانا کا حال تو ٹھیک ہے. یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ان کو نہیں ماننا آپ کی بات، لیکن ہم بھی ٹھیک عالم ہیں، منکر کو منکر کہیں گے. آپ کو برا لگتا ہے، آپ جانو اپنا مسئلہ. ہم لوگ علماء طبقہ جب کسی برائی کو اس کے اوپر ٹوکتے ہیں تو یہ تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ سدھر جائیں. اگر نہیں آپ سدھر رہے تو ہم اس لیے بھی ٹوکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری نہ پکڑ ہو جائے. ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں. آپ کو ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو. لست علیہ بغیرتی وما علینا الا البلاغ. ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں. صحیح مسلم اٹھائیں، کتاب الاشربہ 2002 حدیث نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے ایک شہر جیشان سے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضر کے پینے کے بارے میں سوال کرتے. اللہ کے نبی اس کو پینا حلال ہے کہ حرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوا مسکرن ہوں، نشاور ہے، اس میں نشہ ہے؟ کہاں اللہ کے نبی نشہ تو ہے. آپ نے فرمایا کل مسکرن حرام، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان علی اللہ عہدا، اللہ رب العالمین نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جو انسان نشاور چیزوں کو پیے گا اس کو طینۃ الخبال پلائے گا.
اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کون سی بلا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عرق اہل النار یا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا پیٹ پلایا جائے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، جو بھی حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس گاجا ہو، سگریٹ ہو، یا جو بھی چھوٹی بڑی نشہ کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو، میرے نوجوان ساتھی بتاؤ کیا آپ میں اتنی جسارت ہے، اتنی ہمت ہے کہ تم جہنمیوں کے پیٹ کو پی سکو، جہنمیوں کے پسینے کو پی سکو؟ گرمی میں بیٹھے ہو، دیکھ لو اپنے ہی بازو کو سونگ کے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ اتنا بڑا ہیکل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کی دوری اتنا موٹا بنا دیا جائے، اس کے جسم کا پسینہ پیو گے؟ وہ بدبودار پینے کے قابل رہو گے؟ نہیں۔ جہنم کا پانی بھی پی لو، پاتڑیاں باہر پخانے کے راستے سے ہو جائیں گی، جہنمیوں کا پیپ اور ان کا پسینہ کوئی نہیں پی سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، اس حرام لت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں، آپ کی کمائی کو، آپ کو کامیاب ہونے میں روکنے میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو نشے کی لت میں مبتلا ہوا ہے وہ کمائی ہوئی دولت کو بھی مٹا چکا ہے، اور وہ کمائی نہیں پاتا ہے، اللہ سے بے برکتی اس کے اندر برکت ڈالتا ہی نہیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ جو نوجوانوں کی کیریئر میں ہوتی ہے، جس سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ کیا ہے؟ عشق بازی۔ بزرگوں سے معذرت، لیکن موضوع نوجوانوں کا ہے، اگر یہ نہ کہا جائے تو موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ نظر بازی، عشق بازی، دگا بازی، پھر بربادی۔ شروعات نظر بازی سے، پھر عشق، پھر اس کے بعد دھوکے، پھر دل ٹوٹا، پھر شراب، پھر برباد۔ ماں باپ پال کے بڑا کیا 25 سال کا، اب کمائے گا۔ جناب علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اماں پوچھ رہے کھائے لو بابو، نہیں بھوک نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح اٹھے تو کیا ہوا؟ آنکھ کے نیچے ہالے بنے ہوئے، کیوں؟ ان کی محترمہ نے ان کو بلاک کر رکھا ہے۔ ہاں، اب بتاؤ ایسے لڑکے ماں باپ کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی نہیں بنا سکتے۔ رات بھر جاگ رہے ہیں محترمہ کی محبت میں، دن بھر سوئے۔ کام کون کرے گا؟ اسکل کون سیکھے گا؟ بزنس کون کرے گا؟ دکان کون کھولے گا؟ کتابیں کون پڑھے گا؟ کمپٹیشن کون بیٹ کرے گا؟ پھر کہتے ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، پھر کہتے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہم تو برباد ہو گئے۔ مولوی صاحب لوگ غلط، مسلمان قوم کے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے۔ غلطی کس کی؟ مولوی صاحب کی غلطی ہے، کہتا صرف قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ اچھا، آپ جو یہ کر رہی ہے یہ ہماری غلطی؟ ہم نے موبائل خرید کے دیا، ہم نے چور دروازے بتائے غلط یہ تعلقات بنانے کے لیے؟ نہیں، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ قرآن کریم دیکھو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان جائز رشتوں کو چھوڑ کے جس نے قدم بڑھایا، اللہ فرماتا ہے یہ باغی ہے، یہ حد کراس کر رہا ہے، یہ لمٹ کراس کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، چاہے جی ایف کا معاملہ ہو، چاہے بی ایف کا معاملہ ہو، یا پھر لیونگ ریلیشن شپ کا معاملہ ہو، یا بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، اگر ناجائز رشتہ، اللہ فرما حد کراس کر رہے ہو، اللہ کی حد کراس کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، ڈھائی صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1400، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو نکاح۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر ہے پاور تو نکاح کرو۔ اس حدیث پہ میں غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اگر نوجوانوں کی محفل ہو اور کہا جائے اگر طاقت ہے تو لو یہ 20 کلو کا پٹکا اٹھاؤ، 50 دوڑ کے آئیں، ارے مجھ سے طاقت ہے، ہم میں تو پاور ہے ہی، ہم اٹھا لیں گے، ہم اٹھا لیں۔ نبی فرما رہے اسلوب یہی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دم ہے تو شادی کرو، یہ تمہاری جوانی کو للکار ہے،
یہ اسلام کی للکار ہے. دم ہے تو شادی کرو, ناجائز رشتے بند کرو. اسلام کہتا ہے دم ہے تو شادی کر کے دکھاؤ کیسے مرد ہو. اس لیے میں کہتا ہوں جو شادی کے بعد اپنی بیوی نہ سنبھال سکے, جو شادی کے بعد رشتے کو نہ سنبھال سکے, میں کہتا ہوں شادی کرنے کے لیے مرد بننا ضروری ہے. اور جوانی میں مرد نہیں تو کیا بڑھاپے میں 60 میں جب لاٹھی چے لے کے چلو گے تو مرد بن پاؤ گے؟ نہیں. یہ ہمت کی بات ہے شادی کرنا. یہ بزدلوں کا کام ہے, یہ کمزوروں کا کام ہے, یہ چوروں کا کام ہے ناجائز رشتے میں رہنا. اور شادی شدہ لوگ جانتے ہیں شادی میں خرچے ہیں, شادی کے بعد کی زندگی میں خرچے ہیں. بیوی کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں, اٹھانے ہوں گے اگر سکون کی زندگی چاہیے. بچوں کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں, لیکن ایک جی ایف کو چلانے میں, ایک ناجائز رشتے کو چلانے میں جو بیوی پہ خرچہ آئے گا اس کا 10% بھی نہیں آئے گا. اس لیے چور راستے سے نوجوان, یہ بزدل لوگ کام کرتے ہیں. ہمت والے, کمائی کرنے والے, طاقتور نوجوان, وفادار نوجوان, اسلام کو ماننے والے نوجوان کبھی یہ بزدلی کا کام, چوروں والا کام نہیں کرتے. ہمت کی بات ہے بھائی. نبی فرما رہے ہمت کرو, نہیں ہمت ہے تو روزہ رکھو. آج کے نوجوان کی دونوں ہمت نہیں, نہ روزہ رکھ سکتے نہ شادی کر سکتا. پھر کیا مولوی صاحب نمبر دے دو بات کر لیں گے. ایسے ہی کام چلتا رہے گا. بستروں پہ اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے, ہوٹلوں میں اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کی کیریئر کو برباد کرنے میں جتنا اس کا دخل ہے شاید کہ کسی اور چیز کا ہو. یہ بربادی ہے. اس کے قریب آپ, اللہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ حد کراس کر رہے ہیں. تیسری بڑی چیز جس سے نوجوانوں کا کیریئر برباد ہوتا ہے وہ ہے میوزک, ڈانس اور شراب, جس کا پہلے تذکرہ ہو گیا. وقت کی بربادی. وقت برباد ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ شہروں کے نوجوان اپنا وقت برباد کر رہے ہیں گیم کھیلنے میں, کیونکہ اسمارٹ بچے ہیں, امیر باپ کے لڑکے ہیں, ڈیجیٹل گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ماں باپ کو بھی سکون ہے, چلو گلی میں نہیں گیا کوئی بات نہیں, گھر کے اندر ہی کھیلنا. برباد ہوا تو کیا ہوا؟ دیہات کے بچے طرح طرح کے کھیلوں میں وقت برباد کر رہے ہیں, اور جن کے پاس کوئی گیم نہیں ہے وہ ہوٹلوں میں جا کر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں. جو اور بھی زیادہ ناکارہ برباد ہیں وہ میچ دیکھ دیکھ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اس میں بھی پیسہ لگا رہے ہیں. کتنا بڑا بیوقوفوں والا کام ہے. 11 لوگ کھیل رہے ہیں اور 140 کروڑ جنتا دیکھ رہی ہے, اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. کیا بیوقوفی والا کھیل. اور اس سے زیادہ بیوقوف وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اس پہ اپنے گھر میں ٹی وی میں دیکھ کے پیسہ لگا, اب چھکا مارے, اب چوکا مارے, لو 100 روپیہ ادھر, 10,000 بولی لگا دی. کتنے بیوقوف. وقت برباد ہو رہا ہے گیم کے اندر, موویز میں, ریلز دیکھنے میں, شارٹس دیکھنے میں. یہ نوجوان اچھی طرح سے سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. برباد کر رہے ہیں وقت. اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو اکثر لوگ برباد کر دیتے ہیں, جس کی اہمیت نہیں سمجھتے. الصحت والفراغ, صحت مندی کو انسان اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے. اللہ نے جوانی عطا فرمائی, جوانی میں جو عبادت کرنا چاہو آسانی سے کر سکتے ہو, جو کام کاج کرنا چاہو کر سکتے ہو, لیکن اپنی جوانی کو غلط چیزیں کھا کر برباد کر دیا. سونے جاگنے کے ٹائم کو بدل کے برباد کر ڈالا ہے, اور خالی وقت اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو ناجائز کاموں میں لگا کر وقت کو برباد کر دیا. ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ترمذی کتاب الفتن 2212. اس حدیث پہ نوجوان غور کریں. آج مسلمان نوجوان کو مفلوج کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں جو دشمنوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں. کیا ہے؟ میوزک, ڈانسر اور شراب. اور یہ 3 چیزیں بڑی شدت کے ساتھ ہمارے نوجوان اپنے دلوں سے لگا رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس امت میں خسف بھی ہوگا, زمین میں دھسائے جانے کا عذاب بھی آئے گا, مسخ بھی ہوگا, چہرے بھی برباد کر دیے جائیں گے, اور قذف بھی ہوگا, پتھر کی بارش بھی ہو سکتی ہے. طرح طرح کے عذاب آئیں گے, ارتھکویک آئے گا, بربادی ہوگی. پوچھنے والے نے پوچھا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ, ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُرُ, جب گانے والی گلوکار آئیں,
जब नाचने वाली डांस करने वाली औरतें आम हो जाएंगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आम हो जाएंगे, गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, जब शराब पी जाने लगेगी तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तरह के अजाब आएंगे। 3 तरह के अजाब, जमीन में धंसाए जाने के अजाब, सरों पे पत्थर बरसाने के अजाब, चेहरे मस कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरे मुसलमान साथियों और मेरे नौजवान भाइयों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखो, इन तीनों में से कौन सी वो बुराई है, कौन सी वो कयामत की निशानी है जो आज हमारे मुसलमान नौजवानों पे बरपा नहीं है। आज मुसलमान बैक वक्त इन तीनों चीजों का शिकार है, वक्त बर्बाद कर रहा है, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, नाचने गाने वालियों पे दिल लगाए बैठा है, सुबह से शाम तक रील और शॉर्ट्स में यही सब देख कर वक्त गुजार रहा है। और जो लोग बर्बाद हो जाते हैं, बर्बादी के दहाने पे चले जाते हैं, फिर शराब भी पीकर अपने गम हल्का करने की कोशिश करते हैं, मजीद बर्बाद होते चले जाते हैं। जिनके अंदर ये सिफात पाई जाएंगी वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? इसलिए दीन के करीब आना है, उलमा की बातें सुने, दीन की बातें सीखें और माँ बाप की खिदमत करके उनको खुश करें ताकि उनको दुआएं मिल सके। और जो चीज आपके लिए दीन और दुनिया के एतबार से फायदेमंद है, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला ताजिस, लग जाओ उसके पीछे, कर डालो मेहनत, जीत लो अपनी दुनिया, जीत लो अपनी जंग, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। जो आप करना चाहते हो अल्लाह से मदद तलब करो, कभी भी थक के हार के बैठना नहीं। अभी वक्त बाकी है सुधरने का, जिंदगी संवारने का। एक नौजवान सुधरेगा तो उसकी आने वाली नस्ल सुधर जाएगी, मोहल्ला समाज रिश्तेदार सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नौजवानों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए, दीन और दुनिया के एतबार से हमें कामयाब होने की तौफीक इनायत फरमा दे। वक्त असर का हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार जो बातें कही गई हैं अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा ले। कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें हैं वो तेरी तरफ से हैं, जो गलत हैं, जो नाज़िबा हैं वो मेरी तरफ से। अल्लाह उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हम तमाम हाजिरीन को यहाँ हाजिर होना कबूल फरमा ले और हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, कामयाब होने की तौफीक दे दुनिया और आखिर दोनों जहान में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।